اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کیا پنجابی کیا ہندوستانی، خدا کے نہ سید نہ پنجابی ہندوستانی عمل، اللہ کی قسم وہاں ہندوستانی پنجابی نہیں ہے ان ہندوؤں کی طرح، ہم لوگ ہندو ہیں استغفر اللہ، لیکن غصے میں انسان نکل جاتا ہے ادھر ادھر، غصہ جو نکالنا ہے کسی طرح سے۔ اب میں چھوڑ دیا ہندوستانی پنجابی نہیں، بس عمل ہے، اللہ ہمارے تمہارے اعمال اچھے کرے، ایمان پہ مرے، ٹھیک ہے۔ اللہ ادھر پوچھ کے تم ہندوستانی پنجابی کہ تمہارا عمل کہاں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے انما تعتون باعمالکم، تم عملوں کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے، لا بانسابکم، نسبت سے نہیں کھڑے کیے جاؤ گے، یہ نہیں ہوگا۔ حدیث شریف انما تعتون باعمالکم، تم عملوں کے ساتھ تم کو بلایا جائے گا، تمہارے عمل دیکھے جائیں گے، اس سے تمہارے فیصلے کی تمہاری عزت ذلت اس میں ہوگی۔ لا بانسابکم، تمہارے نسب کو نہیں دیکھا جائے گا، تم نسبت کس سے رکھتے ہو، صدیقی ہو، قریشی ہو، سید ہو، کچھ بھی ہو، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی آقا جی نے اپنے بیٹی کو کہا انقذی نفسک من النار، خدا کی سزا سے، آگ سے اپنے کو بچانا، نہ کہنا میں بیٹی محمد کی، تیرا بھی عمل دیکھا جائے گا۔ ان سے بڑا کوئی ہے؟ آقا جی نے کہا اليوم، آقا جی نے کہا قیامت کا اليوم ارفع نسبی، اللہ تعالیٰ کہ میرے سے نسبت کون رکھتا ہے، دوسرے کی نسبت میں نہیں دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اليوم ارفع نسبی، میں آج اپنے نسب کو بلند کروں گا، وَأَدَعُ الْأَنْسَابِ، اور ساری نسبتوں کو نیچے گراؤں گا۔ اللہ کا نسب کیا ہے؟ اَيْنَ الْمُتَّقُونَ، کدھر ہیں وہ تقوی والے، ڈرنے والے خدا سے؟ دیکھا اَيْنَ الْمُتَّقُونَ یقومون وَهُمْ قَلِيلُونَ، فرمایا تھوڑے سے ہوں گے نہ کم لوگ، سب مصیبت میں ہیں ہم لوگ۔ یقومون وَهُمْ قَلِيلُونَ، وہ اٹھیں گے بہت کم لوگ ہوں گے تقوی والے۔ دیکھیں تو نسب حسب اسلام میں یہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ہم لوگ بڑے دل میں بھی نہیں آنا چاہیے، یہ دل میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز منع فرمایا دل میں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، نہ زبان پہ نہ دل میں اس سے افضل ہوں، یہ نیچ ہے، میں اوپ ہوں، یہ کمی ہے، فلان ہے، یہ باتیں نہ کیا کر، یہ بہت نقصان دیتی ہے اندر، یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو بندر خنزیر سے آقا جی نے کیا زیادہ ذلیل کرتا ہے۔ یہ چیزیں بھی دل میں نہ ہوں تاکہ آپ اللہ کے قرب میں جائیں۔ ہاں شیطان کتنا عابد تھا، زاہد تھا، لیکن وہ امتیاز اپنے اندر رکھتا تھا کہ میری پیدائش اور میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، میرا اس کا فرق ہے۔ کبھی ایسا نہ کہ میں دوسرے کو اپنے سے اچھا ہی سمجھیں، ہاں میرا اس کا فرق ہے، گیا نا مصیبت میں۔ ایسے ہم تم ایسے اتنی عبادت کریں، پڑھیں رات دن، یہ نیچ ہے، یہ اونچ ہے، اس کا عمل کہ تم سے اچھا نکلا ہے، پھر تمہارا نیچ اونچ کدھر گیا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ خدا عمل پہ فیصلہ کرے گا۔ تو خدا کرے یہ مرض جو ہے اندر چھپی بھی نہ رہے، خدا اس کو بالکل ختم کر دے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو آدمی ایسا ہونے لگتا ہے جی، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ اندر سے ختم ہو جائے، باہر سے ختم ہو جاتی ہے، اندر پھر بھی رہتی ہے۔ مثلا میں پیر ہوں، میں نسب خاندان سے اونچا ہوں، میں مالدار ہوں، ہمارے فلانے ایسے تھے، ڈھماکے ایسے تھے، نہیں، اگر تمہارا عمل خراب ہے سارا ہی گیا، اگر عمل اچھا ہے تو نکل جائے گا۔ نبی کریم کا جد کل تقی، جیسے خدا نے کہا تقوی والے کہاں ہیں، اور آقا جی نے کیا کہا انا جد کل تقی، میں اس کا حسب نسب ہوں جو تقوی اختیار کرے، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا، وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، وہ میری آل ہے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ اتنی پیچیدہ ہے کہ اویس کرنی کہتے ہیں پہاڑ کو سوئی سے کورے دو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تکبر نکالنا مشکل ہے۔ سوئی سے پہاڑ کتنا مشکل نہیں کوریدا جاتا، کہا اس سے مشکل ہے جی اندر لگے جی چلتی رہتی ہے، خدا کرے نہ چلے جی، نہیں تو کیا کرا ہے سارا پانی میں جائے گا۔
تو بھائی ہندوستانی پنجابی نہیں نکل جاتی منہ سے تو میں تو واپس لیتا ہوں اپنے لفظ، تو بھی واپس لیتا ہے، دل میں تیرے بھی آتا ہوگا، دل میں کبھی نہیں آیا، پھر میں تیز ہو جاؤں گا، تیز ہو جاؤں، دل میں بھی نہیں آتا، نہیں آتا، کبھی نہیں آتا، آتا نہیں آتا کبھی، دیکھا، پھر مجھے غصہ، پھر میں وہی باتیں کر دوں گا، پھر مجھے توبہ گھڑی گھڑی کرنی پڑے گی، اتنی توبہ نہ مجھے کروا نہ تو کر، صحیح ہے نا، توبہ ٹھیک ہے پکی، تیری بھی میری بھی، چل سری لاتا ہے ایسے گدے کی طرح چلو جی چلو چھڈو نہ گلا۔ آقا جی نے اس کا ثبوت پیش کیا، ایک غلام کو اپنے خاندان کی شادی کرا دی، آقا جی زبان سے جو کہتے تھے کر کے بھی دکھاتے تھے، اپنے خاندان کی قریشن ایک غلام کو شادی کرا دی۔ آقا جی کا حسب نسب کو نہ دیکھو، تقوی کو دیکھو، اگر تقوی کسی میں ہے تو اس کو دے دو۔ شادی انسان کرتا، فرمایا مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، خاندان کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، فرمایا یہ نہ دیکھو، تقوی کو دیکھو، دیندار ہے تو دے دو۔ خدا کرے، بہت مشکل ہے یہ، خدا کرے ایسے ہم ہو جائیں آقا جی کے مزاج کے مطابق، جب ان کے مزاج کے مطابق ہوں گے تو رابطہ ہوگا، جب ان سے رابطہ ہوگا خدا سے بھی رابطہ ہوگا، یا نہیں؟ اگر ان سے رابطہ نہیں ہے خدا سے رابطہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے ہم کو آپ کو نکالے۔ چلیں جی۔ اسباب پہ تو قادر، اسباب بن پہ اللہ تو لا شریک، اللہ تو لا۔ 300 سال نہ کھایا نہ پیا، آرام سے سوتے رہے، اٹھ کے چلنے لگ گئے کہ کھانا لائیں بازار سے۔ 300 سال آدمی زندہ رہتا ہے بغیر پانی کھانے پینے کی۔ اصحاب کہف 300 سال سو رہے تھے، ان کو نجات دی ان کافروں سے، نیند تھوڑی سی دے دی، 300 سال سلایا، 300 سال کے بعد اٹھایا، آپس میں بول رہے تھے کتنا سو گا، گھڑی دو گھڑی آئے کا 2-4 وقفہ سوئے ہیں بس، جائیں کھانا لائیں کھائیں، کھانا لائیں کھائیں کیا کھانا لائیں کھائیں، خیال سے جاؤ چادر لپیٹو، اور 300 سال گزر گئے ان کو پتہ ہی نہیں، نہ کھانا نہ پینا، صحت مند، چاہے خوراک سے زندہ رکھے بغیر خوراک کے زندہ رکھے، وہ اللہ دوسرا نہیں کر سکتا یہ چیز۔ ایسے سینکڑوں ہزاروں چیزیں، کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، یہ کس چیز سے بنا، پانی کس چیز سے بنا ہے، چیزیں کس چیز سے، کوئی چیز نہیں تھی، کن فیکون سے خود بن گیا۔ آپ ایک ٹیبل بنائے خود نہیں بن گیا، لکڑی لاؤ تو پھر بن گیا، ایسے ہی بن جائے تو نہیں، آپ کا مکان بن جائے تو ایسے ہی مکان بن جائے گا، نہیں بنے گا، اینٹیں لاؤ یہ لاؤ وہ کرو، زمین ہو، کچھ بھی نہ ہو ایسے ہی بن جائے، یہ تو کوئی دنیا میں کہتا ہے، یہ نہ ہوتا ہے نہ عقل میں آتا ہے، لیکن اللہ ایسے کام کرتا ہے جو عقل میں ہی نہ آئے، تاکہ پھر عقل سے نہ مانے، بغیر عقل کے اس کو مانے، اور پھر کیا کرے، ماننا ہی پڑتا ہے۔ ہاں ایسے بس ہزاروں سینکڑوں معجزے، ہاں اللہ کے کام ہی ایسے ہیں نا، اللہ کا بندوں سے بھی ایسے کام کرا دیتا ہے کہ میں اللہ مجھے طاقت دوں تو اللہ والے کام کر لے گا۔ آقا جی نے ایسے کام کیے، نبیوں نے ایسے کام کیے، ولیوں نے ایسے کام کیے، ولیوں کو کرامت کہتے ہیں، کرامت ظاہر ہے، اور نبیوں کا جو ظاہر ہو معجزہ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وما کان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی رسول کوئی معجزہ نہیں لا سکتا جب تک کہ خدا اس کو نہ دے۔ تو اللہ کے معاملے ہی ایسے ہیں۔ وہ مچھلی دیکھو پکی پکائی، ہاں جی، یہ تو عقل سے خارج ہے، ایک چیز پک چکی ختم ہو گیا، باغ وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ یوشع کے ساتھ جا رہے تھے خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کہیں آرام کیا، پھر اٹھ کے چلے گئے تو وہ مچھلی بھول گئے، اور پھر آگے ایک جگہ ٹھہرے آرام کیا، خادم یوشع سے کہا کھانا لاؤ بھوک لگی ہے، وہ بولتا ہے کہاں سے کھانا لاؤ، میں آپ کو بتانا بھول گیا، جس جگہ ہم نے پہلے پڑاؤ ڈالا تو جب میں آپ کو بات بتانی تھی میں بھول گیا، اس بچی کو میں نے دیکھا وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔
انہوں نے کہا اسی جگہ میں خضرام کو ڈھونڈنا تھا، پھر واپس ہوئے وہاں سے۔ اب بتائیے کیسی باتیں ہیں۔ مادر ذات اندھا ایسے کیا، عیسیٰ سامنے آنکھ لگ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ ہزاروں برس سے کوئی مردہ مرا ہوا، جا کے اس کو کیا اٹھ بات کر، اس کو کھڑا ہو گیا باتیں کر، یہ کیسے؟ یہ اللہ کے کام بندوں سے بھی کروا دیتا۔ تو اللہ نے کہا وما کا رسول یاتی اب آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی رسول نہیں جا سکتا، وہ ہمارے کرم ہوتے ہیں، ان کو ہم نوازتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہی تو اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں، ہاں جی، ایک کیا مرض سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اس پر خدا کا کرم تھا، ان کو ریا نہیں آتی ہے بعضوں کو، اس لیے ہر وقت خدا کے سامنے اپنے کو محسوس کرتے ہیں، تو اپنے کو تو حقیر ہی دیکھتے ہیں ہر وقت۔ ہو اس نے کہا روز مجھ کو محبت سے دیکھ جا کر اچھا ہو گیا، مرض ہی چلی گئی، روز آتا تھا ایسے دیکھتا تھا چلا جاتا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسے بہت سے آپ کو کرامات اولیاء اللہ کے ملیں گے۔ ہاں اب یہ بات بیان کا وقت نہیں، بیان کا وقت بس اللہ ہی ہے۔ اللہ کو اب آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ سمجھ سے باہر، عقل سے ہے ضرور، لیکن کسی کو پتہ چلتا ہے، کسی کو نہیں چلتا۔ جس کو پتہ چلتا ہے اس کے اندر خوف رہتا ہے، محبت رہتی ہے، یقین ہوتا ہے، اس کے اعمال زیادہ خدا کے محبت کے ہی ہوتے ہیں، رسول اللہ کے محبت کے ہوتے ہیں۔ اور جس کو پتہ نہیں چلتا ہے، دماغ تک اور عقل تک بات ہوئی، دل تک وہ نور نہیں پہنچا، وہ معرفت نہیں پہنچی، وہ سنتا سب کچھ ہے، ہوتا کچھ نہیں، اس نہ نماز وقت سے ہوتی ہے، نہ گناہ سے توبہ نصیب ہوتی ہے۔ پتہ تو اس کو ہے، لیکن اس کا دل اندھا، اس کو کیفیت، اس کو نور نصیب نہیں ہوا۔ ہاں تو پتہ ہونے میں بھی فرق ہے۔ خدا کرے یہ معرفت جو سی ہے نورانی آپ کے دل میں بھی داخل ہو، میرے دل میں بھی داخل ہو، تو انسان بہت آسان اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، بالکل ہلکا پھلکا، کوئی مشقت اس کو نہیں ہوتی اعمال میں۔ ہاں تو آقا جنی کا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے۔ ہاں جی، انسان عبادت کے بعد یہ نفلوں میں اضافہ کرے، اس کا نبی سے تعلق ہو جاتا ہے مضبوط۔ جب نبی سے تعلق ہوگا خدا سے بھی ہوگا، وسیلے سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ سے رابطہ چاہتا ہوں۔ ظاہر تو ساتھ تھا، لیکن ساتھ معنوی حقیقی۔ کہا انی علی کثرت السجود، تو مدد کر میری زیادہ نفل پڑھ۔ یہ نفل پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے، 100 کے 20 50 وہ بھی چھوڑ دیتے۔ بتاؤ ایسی چیزیں چھوڑنی چاہیے؟ تم خدا خلق سے بے نیاز کر دے گا، جو چاہے گا تمہاری چاہت سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں بازے وہ نفل کو اپنے لیے مصیبت بنا لیتے ہیں۔ کئی دفعہ چاہتا ہوں کہتا ہوں وقت نہیں ملتا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں انسان صحیح نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ رکوع صحیح یعنی اطمینان سے، نہ سجود، نہ سجدے کے سامنے درمیان میں آرام سے بیٹھنا۔ یہ اس صحابی کو ایسے سکھایا آپ نے کہا جب تو کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہوا کر، جب تو رکوع کر تو اطمینان سے، تطمئن راکعاً، مطمئن ہو کے، اور جب قیام کر مطمئن رہے، مطمئن نہیں، مطمئن ایسے پورا کھڑا ہو جائے۔ جب سجدہ کر اطمینان، سب میں اطمینان کا لفظ ایسا ہے۔ کیونکہ ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھتا تھا، جلدی کرتا تھا، تو اس کو منع کیا ایسے مت کرو، پھر کہا بھی صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم دیکھتے ہو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں۔ کتنے اچھے لفظ ہیں، کتنے پیارے۔ صلو، نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو؟ کما رأیتمونی، تم مجھ کو دیکھتے رہتے ہو میں کیسے پڑھتا ہوں، تو میری طرح سے پڑھو۔ جو آقا تھا جی کی طرح کیسے نماز نہیں پڑھ گا، نماز کو بد دعا دیتی، کہتے نماز لپیٹی جاتی ہے، اور آقا جی نے کہا نماز کہتی ضیعک اللہ، خدا تجھ کو ضائع کرے، کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھ کو ضائع کیا۔ بتاؤ کیا فائدہ ایسے نفلوں کا؟ ایک سجدہ کیا، آرام سے نہیں کیا، اب سجدے سر اٹھا ایک دم سجدہ دوسرا مار دیا۔ وہ کئی دفعہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھا سجدے پہ سجدہ مار رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے!
ایک تو نماز نہ پڑھنے کی مصیبت، ایک آدمی کوئی کام نہیں کرتا مصیبت، اگر کام کرتا اس کو اور بگاڑتا ہے، ڈبل مصیبت۔ یہ کیسی مصیبت ہے؟ تو آقا جی کہ سلو، نماز ایسے پڑھو کما رأیتمونی، جیسے تم مجھ کو دیکھتے ہو، اسلی، میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، کہ تم میں ہر وقت تمہارے بیچ میں ہوتا ہوں۔ اس صحابی کو 3 دفعہ نماز لوٹوائی، پھر اس نے کہا میں تو ایسے ہی جانتا ہوں، پھر اس کو سکھایا آپ نے، اور پھر یہ بھی بتایا جو نماز صحیح پڑھتا ہے وہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے، اس نماز کا اس کو بڑا زبردست فائدہ پہنچتا ہے، اور نماز کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، خدا تجھ کو حفاظت میں رکھے ہر مصیبت، ہر بلا سے، ہر چیز سے، جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ بتاؤ، اب یہ ایسے نماز پڑھنا چاہیے، ایسے پڑھتے ہیں، سجدے پہ سجدہ، آرام سے 3 تسبیح نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں جلدی ہے تو عالم سے پوچھ لو، 1 تسبیح پڑھ لے، آرام سے پڑھ لے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ، لیکن یہ پوری نماز نہیں ہے، لیکن صحیح تو ہوگی، آرام سے پڑھیے، لیکن سبحان یہ نہیں، اس سے ایک اچھی جو صحیح پڑھ لے وہ تو جائے گی، لیکن پھر بھی پوچھ لینا عالموں سے، ہاں جی، کہ خدا رسول کے سامنے میرا کوئی علم نہیں ہے، خدا رسول کے سامنے کسی کی حیثیت ہو سکتی، کسی طرح نہیں ہو سکتی، لیکن تھوڑا بہت جو رکھتا ہوں علم وہ خدا کے فضل سے رکھتا ہوں، اس میں بھی بڑی احتیاط سے بات کرتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی بات کہی میں نے وہ بات نہیں کہی ہے، اس نے کہہ دی اور میری طرف سے کہہ دیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے، کہ نبی کریم کی مکانت جیسی ہے ایسی مکانت کسی کی ہو نہیں سکتی، تو ان کی طرف منسوب نہ کرے، ان کی جو بات ہو وہ پوری کرے، نہیں تو کہتے مفہوم ایسا ہے۔ تو بہرحال نماز میں بہت احتیاط کریں، اگر آپ آرام سے نماز پڑھیں گے، آپ 100 نفل پڑھتے ہیں 50 پڑھ لو، 50 پڑھتے 20 منٹ پڑھو، صحیح، خراب نہ پڑھو، تاکہ اس کا فائدہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک کے لفظ ہے، اگر انسان غلط نماز پڑھتا ہے، جلدی سے پڑھتا ہے، اس میں نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ سجدے کے درمیان آرام سے بیٹھتا ہے، تو وہ نماز بد دعا اس کو کرتی ہے، بتاؤ، اور صحیح پڑھتا اس نماز کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو آئندہ یہ بہت احتیاط کریں۔ ہاں، یہ نماز اسلام کا رکن ہے، اور نماز میں انسان خدا تعالیٰ کے سامنے پابند ہو جاتا ہے، تو جتنا ادب اور یہ احتیاط ہوگی اتنا فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ نماز سب برابر پڑھتے ہیں، لیکن پڑھا سب نے، لیکن فائدے کے لحاظ سے ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کو اسی 2 رکعت میں تھوڑا فائدہ، کسی کو بہت فائدہ، کسی کو اسی 2 رکعت میں بے انتہا فائدہ، کسی کو اسی نماز میں نقصان۔ ہاں، اس لیے آقا جی نے ایک حدیث میں کہا، بعض آدمی نماز پڑھتا ہے لا یعادل صلاتہ مثقال خردل، رائی کے برابر بھی اس کی نماز کی قیمت خدا کے ہاں نہیں ہے، پڑھی ہے لیکن خدا کے دیکھا۔ تو اس میں احتیاط کریں اور بولو انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے جی۔ تو نبی کے نے رابطہ کا صحابی کو یہی بتایا تھا نا، اِنِّی علی کثرت السجود، تو میری مدد کا جو تو چاہتا ہے میرا تیرا تعلق پیدا ہو جائے، اِنِّی علی کثرت السجود، خدا کو سجدے زیادہ کر، میرا تیرا رابطہ اسی سے ہو جائے گا۔ تو پھر نماز اچھی طرح پڑھنی چاہیے۔ اور یہ رابطہ کیسا؟ دنیا کی حکومت ڈرتی ہے، جنات ڈرتے ہیں، انسان ڈرتے ہیں، اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ اس سے خدا سے رابطہ ہو جائے تو پھر خدا کی طاقت سے بولتا ہے، خدا کی طاقت سے وہ چلتا ہے، خدا کی طاقت سے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے نا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو بتاؤ پھر یہ کتنا بڑا اس پر فضل ہے خدا کا، صحیح ہے غلط ہے؟ اور پھر اسی میں خود اللہ آقا جی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے خدا سے تعلق اور رابطہ محبت پیدا کر لی، من عادی لی ولیا، جس نے دشمنی کی، مخالفت کی میرے کسی چاہنے والے سے، محبت والے سے، وہ میرا دوست ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی طرف سے جنگ کروں گا، اس کا مقابلہ کروں گا۔ خدا کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ دوسری حدیث میں ایسا اس پر جھپٹا مارتا ہوں، وثوب اللیث، جیسے شیر جھپٹا مارتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہوں، اس کا جیسے ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو
پھر یہ خیال کرنا چاہیے نماز کو آج سے پڑھے، اس کی بہت بڑی نعمت اس کو سمجھے، اور اس سے تعلق خدا سے پیدا ہوتا ہے، نبی سے پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے۔ اس کی کوشش کرے کہ وہ نفلیں پڑھا کرے، 100 نہیں پڑھ سکتا تو اس کو تقسیم کر کے پڑھے، تقسیم میں بھی پڑھے تو تب بھی میں نے دیکھا قل یا الکافرون اور دوسرے کو 1-پونے گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ بتا کتنا وقت انسان کا ضائع ہوتا ہے۔ اور کوشش کرے مخفی پڑھے، اگر وہ مخفی نہ پڑھے، نہیں پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ لے، کوئی دیکھتا ہے، اس کی نیت میں تو ریاکاری نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن چھوڑے نہیں۔ تو خدا آپ کو ہم کو ان نفلوں کی توفیق دے، اس سے خدا سے رابطہ، نبی سے رابطہ، خدا اس کا ہاتھ، اس کی زبان، کہ جو چاہتا ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے، تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ اور خدا تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا راضی ہو جاتا ہے جو اس کو ستائے، کہا من عادالی، اور جو دشمنی کرے کسی میری محبت والے سے، تعلق والے سے، آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ بتاؤ خدا کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ایسی نعمت لاپرواہی کرنی چاہیے، اور دل سے آدمی پڑھے، یہ اس کا فائدہ نہ ہو، تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلی بھی نہیں آتی، ریاکاری ہوگی یا کوئی اور نقص ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہماری عبادت کو نقائص سے پاک کر دے۔ پھر باقی باتیں کرنے کے مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی لو یو کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں؟